میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، مرد اور عورت، سبھی کو میری طرف سے بہت بہت رسپیکٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ میں پچھلے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کرتا ہوں کہ ہم ہیومینٹی ایجوکیشن اور ہیومینٹی کے لیے کام کیوں کریں۔ یہ بات چلے ایجوکیشن کے حد تک، سیکھنے سکھانے کے حد تک تو بہت حد تک انسان کر بھی دیتا ہے، لیکن اگر کھڑا ہو کر کے بھلائی کے کام کے لیے اکٹھا ہونا، بھلائی کے کام کے لیے اکٹھا ہونا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ماحول نہیں ہے نا ویسا۔ اگر آپ کے گھر میں دیکھیں، دنیا میں انسان کچھ لوگ پیدائشی ایسے ہوتے ہیں کہ اسے بھلی زندگی، اچھی زندگی، انسانیت والی زندگی گزارنی ہی اچھی ہوتی ہے، اس کے فطرت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اور گھر کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا ماحول ہوتا ہے، پیرنٹس سے، سوسائٹی سے وہ سبق مل جاتی ہے کہ وہ چلے گا تو سیدھی راہ ہی چلے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نصیحت بھی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں آپ جیسے ہی انسانیت کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، دوست لوگ ساتھ میں رہیں گے، لیکن عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں کرتی رہیں گی، ادھر ادھر کی باتیں۔ جیسے ہی اس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے، ایسا لگے گا کہ آپ نے کیا کہہ دیا اس کو۔ کچھ لوگ تو یہی بولیں گے کہ مجھے تم انسانیت سکھاتے ہو۔ ارے کیا کیا نہیں سننا پڑے گا آپ کو، کیا کیا نہیں سننا پڑے گا۔ جیسے ہی یہ ٹاپک نکالیں گے، لوگ اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے وہاں سے۔ دوسری، تیسری، چوتھی بار اگر آپ نے ریپیٹ کیا تو آپ سے ملنا جلنا بھی بند کر دیں گے۔ لوگ ایکچولی ماحول ہی ویسا بن گیا ہے، ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ ایسے ہیں، کیونکہ جو لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں وہ لوگ اس ماحول میں اس طرح سے گھر چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں۔ دیکھیں، آج کل کی جتنی کسی کی بھی اس لیول پر ایوریج مڈل کلاس فیملی میں اگر آپ دیکھیں، پور کلاس میں دیکھیں، جتنی لوگوں کی تنخواہ ہے اس میں انسان کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو وہ لوگ رشوت لے کے، غلط کام کر کے، جھوٹ بول کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات سنیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ جو سپنے سجائے ہوئے ہیں
کہ پیسے کماؤں گا تو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, بیٹی کو اچھی گھر میں شادی کروں گا, بڑا سے بڑا گھر بناؤں گا, عالیشان گھر کھڑا کروں گا, گاڑی لوں گا, اور اس کی روزی روٹی چل رہی ہے, سب کچھ ٹوٹ جائے گا اس کا خواب. لیکن دیکھیے, جتنی ہماری کمائی ہے اور جو بھی ہمیں حلال کی رزق مل رہا ہے, اگر دنیا اسی پہ گزارا کرے تو بہت اچھی زندگی بن سکتی ہے. حرام کی کمائی دنیا کا نظام کو تکھر بکھر کر دیتا ہے. وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے کہ جیسے ہی مارکیٹ کو پتا چلتا ہے, مارکیٹ میں بات چلتی ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھ گئی, لوگوں کی سورس آف انکم بڑھ گیا, تو مارکیٹ جو ہے وہ ایک سے ایک چیزیں, مہنگی چیزیں بنانی شروع کر دیتا ہے, اپنے پروڈکٹ کے دام بڑھا دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ خریدے گا, کہاں جائے گا. اور یہی لوگوں کو پتا رہے کہ لوگوں کا پاکٹ اتنا ہے, تو لوگ اسی حساب سے پروڈکٹ کے پرائز بھی رکھیں گے, اسی حساب سے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں چیزیں لائیں گے, لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بڑا سے بڑا عالیشان گھر بناتے, لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو خریدنے کی کیپیسٹی ہے لوگوں کے پاس, لگژریس چیزیں آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی غریب ملک میں کوئی مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں اسی حساب سے پروڈکٹ لے کر کے جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ اس کو پوشٹک آہار نہیں دیے جاتے ہیں یا کوئی اچھی چیزیں اس کو نہیں ملیں گی, اسی حساب سے چیزیں لے کے جاتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے. تو ماحول بن گیا ہے کہ لوگوں کی آمدنی اتنی اور حرام کی کمائی اس سے 4 گنا 5 گنا, لوگوں کی جیب کو مارکیٹ اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اسی حساب سے کالجز, انسٹیٹیوشنز, اسی حساب سے پروڈکٹس, اسی حساب سے ہاسپٹلز, سب کچھ آپ کے اوپر کے آمدنی کو دیکھتے ہوئے کھول دیا گیا. اب آپ نیچے آئیں گے بہت مشکل ہے. دوستو, پھر بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے. میں سارے امیر ترین لوگوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو ماحول جس میں غریب اور مڈل کلاس پس رہے ہیں, آپ کے بھی جنریشن اس کے گود میں کسی نہ کسی وقت آئیں گے. اس مصیبت کے چپیٹ میں آپ بھی کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. جیسا میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ایک بہت امیر ترین آدمی ہے اور وہ اکیلا ہو گیا ہے, اور اس کے سامنے میں ایک بہت غریب آدمی ہے, لیکن اس کے اندر میں انسانیت نہیں ہے. وہ امیر کو دیکھ کر کے جنگلی جانور کی طرح اس کو پھاڑ دے گا اور اس کی ساری چیزیں لوٹ لے گا اور اس کو مار ڈالے گا. تو آپ اکیلے سیکیورٹی کے ساتھ کب تک رہیں گے؟ ماحول بہت گندا ہو چکا. تو ہر کسی کو دیکھیں, میں نے ایک بات کہی,
امیر ہو غریب ہو چھوٹے ہو بڑے ہر دیکھے نا 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو یا کبھی بھی سوچے کہ یہ میرے پریوار کا حصہ ہے. جیسا یہ میرا بیٹا ہے ویسا وہ میرا بیٹا ہے, جیسا یہ میری ماں ہے ویسا وہ میری ماں ہے. اپنوں کی نظر سے دوسروں کو دیکھیں. دنیا بدل جائے گی, دنیا بدل جائے گی. اور یہ کام میں جو یہ کام کر رہا ہوں, کیا میں یہ دوسروں کے لیے تو کر رہا ہوں, اصل میں یہ کام میں خود کے لیے کر رہا ہوں. میں خود کے لیے کر رہا ہوں. میں پبلک کے بیچ میں اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ میرے پاس اتنا ہی وقت ہے. دیکھیے میری زندگی میں بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں, اور چونکہ وہی فطرت ہے, بائی نیچر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اصول, سیدھی طرح کی زندگی, یہ سب کو پسند کرتا ہے. اور ہم اپنے گھر میں بہت ساری پریشانیاں دیکھیں. میں اپنی زندگی میں بھی بہت ساری پریشانیاں دیکھا, لیکن میں کیا کروں, غلط کام پہ اتر جاؤں؟ نہیں. جو تکلیفیں ہوئی, بہت تکلیفیں ہوئی زندگی میں, اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اپنے دل کے تکلیف کو بجھانے کے لیے, وہ برے دن تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن کسی کا بھلا کر دوں تو مجھے راحت ملے گا. اور میں بھی سیف نہیں ہوں, کہیں بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں بھی بہت رئیس بن جاؤں, کچھ چونکہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ دنیا سیف نہیں ہے. جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ گھر کے اندر میں آگ لگا ہو تو کیا کرے گا انسان. دنیا میں آگ لگا ہوا ہے, میں کیوں غلط کام کر کے یا کچھ کر کے میں پیسے کماؤں. زمین اندر سے کھسکا ہوا ہے, پوری طرح سے کھسکا ہوا ہے, مصیبتیں گردن تک آیا ہوا ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ سارا دنیا ہمارا گھر ہے, یہ سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں, اپنے ہیں, اپنے فیملی ہے, ہم اپنے فیملی کے لیے کر رہے ہیں. دوستو میرے پیچھے نہیں پڑے کہ میں کون ہوں. کسی کو فیم کریں گے تو خواہ مخواہ کا جو ہے نا وہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ خود کچھ کرے. میں یہ کام کر رہا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہوں. میرے اندر میں جو صلاحیت ہے, جو طاقت ہے, جو وسعت ہے, میں یہ بات آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. اور آپ لوگ, اور میں اتنا, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں, اور اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ لوگوں کے نیگیٹو کو سن سکوں. لیکن جتنا ہوتا ہے اتنا جو کام کیا اس کے اندر میں بہت کچھ سننا پڑا. لیکن میں اپنا کام کر رہا ہوں. جتنی آپ کی وسعت ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے, اس میں کرتے رہیں, ماحول بنے گا. اور خاص طور سے اس کے اندر میں جو لوگ ہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں سنانے والے لوگ ہیں بہت کم ہیں, اور
جو لوگ اس کام کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا مصیبت اور پریشانی میں پڑتی جا رہی ہے. بہت خطرناک ماحول ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کام کو انجام دیں.